بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت پرانی بات ہے۔ اسی شہر میں ایک بادشاہ تھا جہاں وہ ثروت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، لیکن تھا تھوڑا ضدی سا۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا کہ ایک باغ ہے جس میں مور کے پروں کی شکل کے پھول کھل رہے ہیں۔ صبح اٹھ کر بادشاہ نے دربار لگایا، سارے نجومیوں، جوتشیوں اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بلا کر اپنا خواب بیان کیا اور تعبیر پوچھی۔ سب سوچ میں پڑ گئے۔ پھر عرض کیا کہ جہاں پناہ، اس خواب کی تو کوئی تعبیر نہیں ہے اور ہر خواب کی تعبیر ہوتی بھی نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ پر تو ضد سوار ہو گئی، یا تو خواب کی تعبیر بتاؤ یا ایسا پھول مجھے آنکھوں سے دکھاؤ، ورنہ آج دربار برخاست نہیں ہوگا۔ صبح سے شام ہو گئی، درباری حیران پریشان بھوکے پیاسے بیٹھے تھے، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ منہ سے بات بھی نکالے۔ بادشاہ نے ایک تھالی میں پان کا بیڑا بنوا کر رکھوا دیا کہ جو ہمت یہ کام کر سکتا ہے بیڑا اٹھا لے۔ لیکن کون اپنی جان کا دشمن تھا کہ ناممکن کام کا بیڑا اٹھاتا تھا؟ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، نہایت حسین و جمیل، عقلمند، بہادر اور باہمت۔ جب اس نے دربار کا یہ رنگ دیکھا تو آ کر بیڑا اٹھا کر کھا لیا۔ بادشاہ دھک سے رہ گیا۔ بیٹی، یہ تو نے کیا کر دیا؟ شہزادی بولی۔ ابا جان، آپ نے تو اتنے لوگوں کو بھوکا پیاسا مارنے کا انتظام کر رکھا ہے، اس سے تو اچھا ہے کہ ایک اکیلی میری ہی جان چلی جائے۔ یا تو آپ کو ایسا پھول لا کر دکھاؤں گی یا کبھی اپنا منہ نہیں دکھاؤں گی۔ دربار برخاست ہو گیا۔ اتنے لوگوں کے سامنے یہ واقعہ ہوا تھا کہ بادشاہ ہاتھ مل کر رہ گیا۔ رعایا کے سامنے عزت کا سوال تھا۔ ماں نے سنا تو کلیجہ پکڑ لیا۔ اکلوتی بیٹی بادشاہ کے ضد کی بھیٹ چڑھنے جا رہی تھی۔ اب یہ کہ شہزادی کی منگنی ملک کے یمن کے بادشاہ سے ہو چکی تھی اور سال بھر بعد شادی طے پائی تھی۔ محل میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی کہ یہ مصیبت آن پڑی۔ تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ شہزادی نے ماں باپ کو یقین دلایا کہ یا تو میں سال بھر کے اندر واپس آ جاؤں گی یا اگر مر گئی تو یمن کے بادشاہ سے کر لیجئے گا۔ غرض شہزادی نے مردانہ بھیس بنا، تھیلا بھر کر اشرفیاں لی، تلواریں لی اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اللہ کے بھروسے اپنے گھوڑے پر سوار نکل کھڑی ہوئی۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، بستی بستی سفر کرتی رہی۔ جس شہر یا بستی میں جاتی، سرائے میں ٹھہرتی اور سرائے کے مالک سے پوچھتی کہ یہاں کوئی دیکھنے کے لائق جگہ تو نہیں، لیکن کہیں گلے مراد نہیں ملی۔ مسافت کے بعد ایک شہر میں پہنچی جو بہت ہی خوبصورت اور سبز و شاداب تھا۔ جس سرائے میں ٹھہری وہاں کے مالک سے وہی سوال پوچھا۔ بوڑھا بولا، بیٹے، یوں تو یہ پورا شہر ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن یہاں کے بادشاہ کا ایک ذاتی باغ ہے جہاں سنا ہے مور کے پروں جیسے پھول کھلتے ہیں، لیکن وہاں پر پرندہ پر نہیں مار سکتا، کڑا پہرا رہتا ہے۔ بادشاہ صرف اپنے خاص دوستوں کو ہی وہاں لے جاتا ہے۔ شہزادی کو اپنی منزل تو مل ہی گئی تھی، لیکن باغ تک پہنچا کیسے جائے؟ شہزادی نے بوڑھے سے کہا، بابا، میں مسافر ہوں، روزگار کی تلاش میں مارا پھر رہا ہوں، مجھے اپنے یہاں کام دے دو، مجھے کھانا پکانا بہت اچھا آتا ہے۔ بوڑھے نے کہا، بیٹا، میں خود غریب آدمی ہوں، تجھے کیا دوں گا؟ البتہ اگر کسی طرح تو بادشاہ تک پہنچ جائے تو تیری تقدیر بن سکتی ہے۔ یہاں کا بادشاہ بڑا عادل اور رعایا پر پرور ہے۔ ہر ماہ کی 9 چندی جمعرات کو شہر میں بادشاہ سلامت کی سواری نکلتی ہے، مظلوموں کی فریاد اور ضرورت مندوں کی ضرورت سنتا ہے اور مرادیں دیتا ہے۔ اگر تو کسی طرح بادشاہ کو متوجہ کر لے تو تیرا کام بن سکتا ہے۔ شہزادی نے دل میں حساب لگایا، 9 چندی میں ابھی 15 دن تھے۔ اس نے بوڑھے سے پوچھا، بابا، اس ملک کا نام کیا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، بیٹے، اس ملک کا نام یمن ہے۔ موجودہ بادشاہ پچھلے سال ہی اپنے والد کی موت کے بعد گدی پر بیٹھا ہے۔ شہزادی یمن کا نام سن کر پریشان سی ہو گئی، یعنی وہ اپنی ہی ہونے والے سسرال میں ہے اور اسے اپنے ہی منگیتر کو پلنا ہے۔ لیکن دھن کی پکی تھی، ذرا نہیں گھبرائی۔ 15 دن تک اس نے بوڑھے کی سرائی میں ایسے ایسے مزیدار کھانے پکائے کہ اس کی سرائی کی شہرت دور دور ہو گئی اور بوڑھے کی آمدنی دگنی چوگنی ہو گئی۔ بوڑھا دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ وہ بادشاہ کی بیٹی تھی، ہر فن میں ماہر تھی۔ 9 چندی کو شہزادی نے بڑی محبت اور لگن سے نان سلطانی پکائی۔
ایسی دل فریب اور ذائقہ دار کہ دیکھنے والے کی نظر ہی نہ ہٹتی تھی۔ خود صاف ستھرا لباس پہن کر خوان پوش لے کر راستے میں کھڑی ہو گئی۔ جدھر سے بادشاہ کی سواری آنے والی تھی، سواری آئی تو اس نے نہایت ادب سے سلام کر کے تحفہ پیش کیا۔ بادشاہ کی نظر تو اس کے حسین چہرے اور مہذب انداز کے جیسے اسیر ہو گئی۔ بادشاہ نے تحفہ قبول کر کے تاکید کی کہ یہ ہمارے دسترخوان پر پیش کی جائے، اور اجنبی لڑکے کو انعام دینا چاہا، لیکن اس نے دست بستہ عرض کی کہ جہاں پناہ کا اقبال بلند ہو، مجھے انعام نہیں، نوکری چاہیے۔ پردیسی ہوں اور تلاش معاش میں دربدر ہوں۔ بادشاہ نے اگلے دن دربار میں بلایا اور باورچی خانے کے داروغہ مقرر کر دیا، لیکن بادشاہ تو اس کے ایسے گرویدہ ہوئے کہ ہر وقت ساتھ رکھنے لگے۔ شطرنج ہو یا گھڑ سواری ہو، تلوار بازی، اس کے جتنے جوہر کھلتے، بادشاہ اتنے ہی اس کے قائل ہو جاتے۔ یہ سب تھا، لیکن نہ جانے کیوں ایک خی کہ یہ لڑکا جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی جان، میں نے جو نیا لڑکا ملازم رکھا ہے، اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ زنانہ، پاؤں زنانہ، بھیس مردانہ ہے۔ ماں نے کہا، یہ کون سی مشکل بات ہے، بہت سی ایسی آزمائشیں ہیں جو حقیقت کا پتہ دے دیں گی۔ ایسا کرو، ایک بازار لگواؤ، ایک طرف ہتھیاروں کی دکانیں ہوں اور ایک طرف زیورات کی، پھر اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو بے اختیار زیورات کی طرف دیکھیں گی، اور اگر لڑکا ہے تو ہتھیاروں پر نظر جائیں گی۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی بازار لگوایا اور نوجوان کو لے کر سیر کے لیے نکلے۔ بازار میں پہنچ کر شہزادی سمجھ گئیں کہ یہ اس کا امتحان ہے۔ اس نے زیورات کی طرف رخ تک نہیں کیا، برابر ہتھیار دیکھتی رہی اور ان کی تعریف کرتی رہی۔ آخر بادشاہ کو کہنا پڑا، بھائی ایک نظر ادھر بھی تو ڈالو۔ اس پر وہ پٹاخ سے بولی، کیا حضور آپ بھی عورتوں کی طرح زیور دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھیے، یہ مردوں کے زیور ہیں۔ بادشاہ اپنا سا منہ لے کر رہ گئے۔ محل میں پہنچے تو ماں نے پوچھا، کیا ہوا؟ بادشاہ نے حال بیان کر دیا۔ اماں بولی، بیٹا وہ لڑکا ہی ہوگا۔ بعض لڑکے داڑھی مونچھ نکلنے سے پہلے لڑکی جیسے لگتے ہیں، لیکن بادشاہ وہی بے چینی، نہیں امی جان، ہاتھ زنانہ، پاؤں زنانہ، نہ بھیس مردانہ۔ اماں نے کہا، اچھا ایک آزمائش اور ہے، کھانے میں بے حد مرچیں ڈلواؤ۔ اگر لڑکی ہے تو ہائے ہائے کرنے لگیں گی، اور لڑکا ہے تو چاہے آنکھوں سے پانی بہے لیکن ہائے ہائے نہیں کرے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے باورچی کو بلا کر حکم دیا کہ آج کے کھانے میں بے تحاشا مرچ ہونی چاہیے۔ شہزادی تو تھی ہی باورچی خانے کی داروغہ، اسے پتا چلا تو سمجھ گئی کہ پھر میرا امتحان ہے۔ ٹہلتی ہوئی محل کے باہر نکلی اور کھانے سے آدھا گھنٹے پہلے ڈاکٹر سے اپنے منہ میں سن کرنے کی دوا لگا آئی۔ دسترخوان بچھا، بادشاہ نے پہلا نوالا ہی لیا تھا کہ ہائے ہائے کرنے لگے، جبکہ وہ آرام سے مزے لے کر پورا کھانا کھا گئی۔ نہ منہ سے ہائے نکلی اور نہ آنکھوں سے آنسو۔ الٹا بادشاہ سے ہی بولی، حضور کیا آپ عورتوں کی طرح ہائے ہائے کر رہے ہیں؟ زنان خانے میں پہنچ کر بادشاہ نے اماں کو ساری رپورٹ دی۔ اماں نے پھر سمجھایا، بیٹا وہ لڑکا ہی ہے، تمہیں وہم ہوا ہے۔ لیکن بادشاہ کو وہی رٹ، ہاتھ زنانہ، پاؤں زنانہ، بھی مردانہ۔ اماں نے کہا، ایک آزمائش اور ہے، اور یہ آخری ہے۔ تم بیلے چمیلی کے پھولوں کی سیج بنواؤ اور اس پر اسے سلاؤ۔ اگر لڑکی ہے تو پھول بالکل مرجھا جائیں گے، اور اگر لڑکا ہے تو ان میں کچھ تازگی باقی رہیں گی۔ بادشاہ نے مالی کو 2 پھولوں کی سیجیں بنانے کا حکم دیا اور شہزادی سے کہا، آج رات ہم لوگ باغ میں سوئیں گے۔ شہزادی نے پھولوں کی سیج بستر پر سجی دیکھی تو فوراً سمجھ گئی کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے مالی کو ایک اشرفی دے کر کہا، بالکل ایسی ہی ایک سیج میرے لیے بھی بنا کر لاؤ اور باغ میں بستروں کے قریب جھاڑوں میں چھپا دینا۔ مالی نے ایسا ہی کیا۔ رات کو بادشاہ تو سو گئے، لیکن شہزادی جاگی رہی۔ فجر سے کچھ پہلے اس نے اپنے بستر سے باسی پھولوں کی سیج ہٹا کر کنویں میں ڈال دی اور تازے پھولوں کی سیج بچھا کر آرام سے سو گئی۔ 1 گھنٹہ گزرا ہوگا کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ بادشاہ اٹھے اور اسے بھی جگایا، پھر دونوں سیجیں لیے ہوئے اماں کے پاس پہنچے۔ بادشاہ اپنی سیج پر رات بھر سوئے تھے، پھول بسک گئے تھے، باسی ہو گئے تھے، لیکن دوسری سیج تو بالکل تازی تھی۔ اماں نے کہا، بیٹا اب ضد چھوڑ دو، وہ لڑکا ہی ہے۔ بادشاہ چپ ہو گئے۔
شہزادی کو جب اطمینان ہو گیا کہ بادشاہ پوری طرح اس پر اعتبار کرنے لگے ہیں تو ایک دن وہ بولی، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ کے ایک باغ میں مور کے پروں جیسے پھول کھلتے ہیں، آپ نے مجھے آج تک نہیں دکھایا۔ بادشاہ شرمندہ ہو گئے، فوراً اسے لے کر باغ میں پہنچے۔ باغ کیا تھا، گویا جنت میں زمین اتر آئی تھی، ہر طرف مور کے پنکھ جیسے پھول لہرا رہے تھے۔ شہزادی نے جی بھر کر تعریف کی، بولی میرا جی چاہتا ہے کہ روز آؤں۔ بادشاہ نے کہا، تو آ جایا کرو، کس نے روکا ہے؟ تو آ جایا کرو، کس نے روکا ہے؟ شہزادی بولی، لیکن یہاں تو کڑا پہرا ہے۔ بادشاہ نے کہا، تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، جب چاہو آ سکتے ہو۔ پہرے داروں کو بلا کر کہا، یہ ہمارے مصاحب ہے، انہیں باغ میں آنے سے نہ روکا جائے۔ شہزادی کی تو دلی مراد مل گئی، ایک رات موقع پا کر باغ سے 2 پھول توڑ لیے اور کپڑوں میں چھپا کر لے آئی۔ اسی رات کو جب سب سو گئے اور پہرے دار بھی اونگ گئے تو اس نے بادشاہ کے نام ایک رکا لکھا اور اسے اپنے بستر پر رکھ کر محل سے نکل آئی۔ سرائے میں اس کا وفادار گھوڑا بندھا تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور یمن کے سرحدوں سے دور نکل آئی۔ سپاہی اسے بادشاہ کے ساتھ بار بار دیکھ چکے تھے، اس لیے کسی نے نہیں روکا۔ اگلے دن صبح بادشاہ نے اپنے مصاحب کو یاد کیا تو غلام نے لا کر رکا دکھایا، لکھا تھا، میں فلاں ملک کی شہزادی آپ کی منگیتر ہوں، آپ نے بڑی بڑی آزمائشیں کی لیکن پہچان نہیں پائے، لیکن میں اس کا بدلہ ضرور لوں گی، جب تک آپ کے 5 طلاقیں نہیں کروا دوں آپ کے پاس نہیں آؤں گی۔ بادشاہ نے پڑھا تو غصے سے بے قابو ہو گیا، فوراً اماں کو لا کر رکا دکھایا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا کہ دال میں کچھ کالا ہے، لیکن آپ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوئی۔ وہ سب کو چونا لگا گئی اور اوپر سے دھمکی بھی دے گئی ہے۔ میں بھی قسم کھاتا ہوں، جب تک اس کا 2.5 چلو خون نہیں پی لوں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ آپ فوراً اس کے گھر پیغام بھیجیے کہ ہم اس ماہ بارات لے کر آ رہے ہیں۔ ادھر شہزادی کی واپسی کی خوشیاں ہی منائی جا رہی تھی کہ یہ پیغام پہنچا۔ شہزادی سمجھ گئیں کہ اس سے بدلہ لینے کی سازش ہے۔ ایک طرف محل میں زور و شور سے شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ادھر شہزادی نے خفیہ طور پر شاہی بڑھئی کو بلا کر 100 اشرفیاں دی اور کہا کہ جلدی سے جلدی ایک لکڑی کی قدِ آدم گڑیا بناؤ جو اندر سے کھوکھلی ہو اور اندر سامان رکھنے کا کھانا ایک آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ ہو، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ گڑیا تیار کر کے میرے کمرے کے تہہ خانے میں چھپا دو۔ شادی سے ایک دن پہلے اس نے میدے اور شہاب سے گوندھ کر عورت کا پتلا بنایا اور اس کے پیٹ میں سرخ رنگ کا شیرہ بھر دیا۔ اپنی رازدار کنیز کو ہدایت کر دی کہ رخصت اسے دلہن بنا کر پالکی میں بٹھا دینا، لیکن خبردار کسی کو پتہ نہ چلے۔ شاندار بارات آئی، دھوم دھام سے شادی ہوئی، رخصتی بھی دھوم دھام سے ہوئی۔ باجے، تاشے، اونٹوں اور ہاتھیوں پر دہیز، کنیزیں، غلام، گرز، پورا قافلہ چلا۔ شہزادی خود اس کانٹ کی گڑیا میں چھپ گئی اور جس راستے سے بارات کی واپسی تھی وہاں جا کر پیڑ کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا، اور وہی ہوا۔ بادشاہ غصے میں آگ بگولا تھا۔ آدھے راستے پر پہنچ کر سب باجے گاجے اور دہیز کو لوٹا دیا اور باراتیوں سے کہا وہ اپنی راہ لے۔ پالکی اٹھانے والوں سے کہا پالکی رکھ دو اور جاؤ۔ کسی کو کچھ پوچھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شہزادی نے پہلے ہی ماں باپ سے کہہ دیا تھا کہ اگر سامان لوٹائیں تو چپ چاپ رکھ لے، فکر نہ کرے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے آئے اور دلہن کے پیٹ میں خنجر بھونک دیا۔ لال لال شربت ابلنے لگا تو بادشاہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے 2.5 چلو بھر کر پیا اور بولے، کمبخت کا خون بھی میٹھا تھا۔ کچھ افسوس کچھ ندامت میں گھوڑے پر سوار ہو کر دھیرے دھیرے چلے تو پیچھے سے کھٹ 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 کی آواز آئی۔ مڑ کر دیکھا کہ لکڑی کی ایک قدم آدم عورت چلی آ رہی ہے۔ جنگل بیابان تھا، ہر طرف سناٹا، اوپر سے لکڑی کی پیچھا کرتی عورت۔ بادشاہ کو تھوڑا سا ڈر بھی لگا، ٹپٹ کر پوچھا، کون ہے اور میرا پیچھا کیوں کر رہی ہے؟ کانٹ کی گڑیاں بولی، بادشاہ سلامت، میرا نام چنمن ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی، ان کا جی بہلاتی تھی، آپ نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ میں تو آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، میرے ساتھ آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
لیکن چنمن نہیں مانی۔ اسی طرح ڈانٹتے ڈپٹتے آخر اپنے ملک پہنچ گئے۔ سارا شہر سجا ہوا تھا، بادشاہ اور ملکہ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ بادشاہ کو یوں اکیلا آتا دیکھ کر سب پریشان ہو گئے۔ اماں نے پوچھا، دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ بولے، مار آیا راستے میں، قسم بھی تو پوری کرنی تھی۔ اماں نے سر پکڑ لیا۔ تب بھی ٹھک ٹھک کی آوازیں آئی، دیکھا تو لکڑی کی گڑیا کھڑی ہے۔ اماں نے ڈر کر بادشاہ سے پوچھا، یہ کسے لے آئے ہو؟ بادشاہ بولے، جانے کون بلا ہے، پیچھا ہی نہیں چھوڑتی۔ گڑیا بولی، آداب بیگم صاحب، میرا نام چنمن ہے، میں شہزادی کا کھلونا تھی۔ بادشاہ سلامت نے میری شہزادی کو تو مار دیا، اب میں کہاں جاؤں؟ بادشاہ بولے، میں تجھے بھی توڑ تاڑ کر کے پھینک دوں گا۔ اماں نے ڈانٹ پلائی، خبردار، اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، بہو تو آئی نہیں، اب اس سے میرا دل ہی بہلے گا، اسے رہنے دو۔ اس طرح چنمن بادشاہ سلامت کی اماں کی دوست بن گئی۔ دن بھر ان سے باتیں کرتی، قصے کہانیاں سناتی، صلاح مشورے دیتی۔ اماں جان کو بھی اس کی عادت پڑ چکی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو شہزادی کاٹ میں سے نکل کر جاتی، کھانے پینے کا سامان دن بھر کے لیے اپنے خانے میں رکھتی، کمرہ بند کر کے تھوڑی دیر سو جاتی، صبح کے قریب واپس اپنے کاٹ میں گھس جاتی۔ 6 مہینے گزر گئے تو چنمن نے اماں جان سے کہنا شروع کیا، بیگم صاحب، بادشاہ سلامت کی شادی کر دیجئے نا، اتنے بڑے محل میں آپ کنیزوں کے ساتھ تنہا رہتی ہیں، بہو آ جائیں گی تو کچھ رونق ہوں گی۔ پہلے تو اماں جان منع کرتی رہی، بیٹے کو پہلی بیوی کے مارنے پر برا بھلا کہتی رہی، آخر مان گئی، اپنے ہی ایک وزیر کی بیٹی سے رشتہ طے کر دیا۔ شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب شادی میں 2 دن رہ گئے تو چنمن بولی، بیگم صاحبہ، شادی کا دن آ گیا، اجازت ہو تو میں بھی ندی پر جا کر اپنا کاٹ دھواؤں۔ اماں جان بولی، تم کیسے دھوؤں گی؟ لکڑی کی گڑیا، میں کسی کنیز سے کہتی ہوں، وہ دھو دیں گی۔ نہیں نہیں بیگم صاحبہ، میں کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میرا کوئی کل پرزہ ٹوٹ گیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ میری شہزادی بھی نہیں ہے جو ٹھیک کروا دے، آپ تو بس تھوڑا بیسن اور چمبیلی کی کھلی میرے ہاتھ پر رکھ دے، میں خود ہی نہا دھو لوں گی۔ اماں جان مان گئی۔ پٹ کرتی ندی کے ایک سنسان کنارے پہنچی، کاٹ کی گڑیا جھاڑیوں میں چھپا دی، خود باہر نکل کر نہائی، سنگار کیا، کپڑے بدلے اور لڑکی والوں کے یہاں پہنچ گئی۔ لڑکی والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، سمدھن آئے، سمدھن آئے۔ شہزادی بولی، نہ بھائی، میں سمدھن نہیں، پڑوسن ہوں، آپ کی بیٹی کی شادی ہے اس لیے چلی آئی۔ عورتیں کہنے لگی، پڑوسن کتنی خوبصورت ہے، ان کی آنکھیں تو دیکھو کیسی جگمگا رہی ہے، جیسے ہیرے کی کنی۔ شہزادی بولی، اے بہن، میری آنکھیں تو اتنی ذرا ذرا سی تھی، جیسے جن میں ہر وقت پانی اور کیچڑ بہتا رہتا تھا۔ وہ تو میری ماں کو کسی نے بتایا کہ نیل کی سلائیاں آنکھوں میں پھیر دو، اس وقت تو ذرا تکلیف ہوئی، پھر جو میری آنکھیں چمکی ہیں تو تم دیکھ ہی رہی ہو۔ عورتوں میں خسر پسر ہونے لگی، ہم بھی اپنی بیٹی کی آنکھوں میں نیل کی سلائیاں پھیریں گے، آخر بادشاہ کی ملکہ بننے جا رہی ہیں، اسے بھی حسین ہونا چاہیے۔ شہزادی تو رخصت لے کر واپس آ گئی اور کھٹ کھٹ کرتی محل میں پہنچ گئی، اور ادھر ان جاہل عورتوں نے نیل کی سلائیاں منگا کر لڑکی کی آنکھوں میں پھیر دی۔ لڑکی درد سے تڑپنے لگی، آنکھوں سے خون جاری ہو گیا، ڈاکٹر حکیم دوڑنے لگے۔ اسی اثنا میں بارات آ گئی اور نکاح ہو گیا۔ رخصتی کا وقت آیا تو پتہ چلا کہ لڑکی تو اندھی ہے اور اس کی حالت بھی بہت خراب ہے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلے ہونے لگے، میری رعایا ہو کر مجھ سے ہی دھوکا، طلاق دی میں نے اس لڑکی کو، طلاق طلاق طلاق۔ باراتیوں کو حکم ہوا، واپس چلو۔ اماں جان بہو کے انتظار میں بیٹھی تھی، بادشاہ کو اکیلا آتا دیکھ کر دھڑک گئیں، اب کیا ہوا، دلہن کہاں ہے؟ بادشاہ غصے سے بولے، اندھی بیمار لڑکی سے شادی کر دی میری، طلاق دے آیا۔ اماں جان نے سر پکڑ لیا، تیری قسمت میں لگتا ہے بیوی نہیں ہے، ایک کو مار آیا اور ایک کو طلاق دے آیا۔ بادشاہ بولے، یہاں شوق کس کو ہے، مت کیجیے گا آئندہ شادی وادی۔ چنمن اماں جان کے کان بھرتی رہتی۔ 5-6 مہینے گزرے کہ چنمن نے پھر بادشاہ کی شادی کا تقاضا شروع کر دیا۔ اماں بولی، رہنے دو چنمن، اب نہیں کرنی، مجھے کسی لڑکی کی رکھ دی خراب۔ چنمن کہنے لگی، اے بیگم صاحبہ، اللہ اللہ کیجیے، اب اس میں بادشاہ سلامت کا کیا قصور کہ اندھی لڑکی لے آتے،
اور میری شہزادی بھی اللہ بخشے تھی تو میری ملکہ، لیکن مزاج کی ایسی تیز کہ بادشاہ کو دھوکہ دیا۔ بھلا کون مرد برداشت کرتا؟ اچھا ہوا مار دیا۔ غرض چنمن نے اتنی جان کھائی کہ اماں راضی ہو گئی۔ اب کے کسی امیر کی لڑکی دیکھی، اچھی طرح دیکھ دکھایا تو شادی کی تاریخ پکی کر دی۔ شادی میں ایک دن رہ گیا تو پھر چنمن کاٹ دھونے کے بہانے نکلی اور سمدھیانے پہنچ گئی۔ بڑی خاطر مدارت ہوئی۔ دلہن کی اماں بولی، دیکھو تو پڑوسن کے بال کتنے لمبے، گھنے اور چمکدار ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کے تو 50 چیزیں آزما کے تھک گئے، بڑھتے ہی نہیں ہیں۔ اس پر چنمن بولی، اے بہن، میرے بال تو اتنے سے سوکھے موٹے جھاڑو پھرے تھے کہ کیا بتاؤں۔ میری ماں نے 50 چیزیں لگائی پر کچھ نہیں ہوا۔ پھر آپ کے بال اتنے خوبصورت کیسے ہوئے؟ دلہن کی بڑی بہن نے پوچھا۔ ارے کیا بتاؤں، فقیر صاحب نے بتایا کہ اس کا سر مونڈ دو، لال چوٹیوں کے انڈوں کو پیس کر اس میں فقیر صاحب کی دی ہوئی بھبوت ملا کر رات کو سر پر لگائی۔ صبح اٹھی تو یہ لمبے چمکدار بال لہرا رہے تھے۔ دلہن کی اماں ہاتھ مل کر بولی، لال چوٹیوں کے انڈے تو مل جائیں گے، برسات کا موسم ہے، لیکن فقیر صاحب کی بائیں۔ چنمن نے جھٹ اپنے بٹوے سے ایک پڑیا نکال کر دی۔ یہ لو، بچی ہوئی بھبوت میرے پاس ہے، اگر آپ کی بیٹی کا بھلا ہو جائے تو کیا کہنے۔ دلہن والیوں کا ڈھیروں شکریہ وصول کر کے چنمن تو اپنے گھر سدھار دی۔ ان لوگوں نے بیچاری دلہن کے سر پر اس طرح پھیر کر رات کو لیپ لگایا تو دلہن درد اور کھجلی کے مارے رات بھر تڑپی اور صبح سویرے سر پر بڑے بڑے آبلے ابھر آئے۔ بارات کا دن تھا، جیسے تیسے نکاح ہوا۔ بادشاہ کے جاسوسوں نے جا کر بادشاہ کو کہا کہ دلہن نہ صرف گنجی ہے بلکہ اس کے سارے سر پر زخم پڑے ہیں اور حکیم کہتے ہیں کہ اس کے سر پر کبھی بال نہیں اگیں گے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ مارے غصے کے بے قابو ہو گیا اور صحرا نوچ کر کھڑے ہو گئے اور طلاق دے کر واپس محل میں چلے آئے۔ اماں جان نے سنا تو ہزاروں صلاوتیں سنا دی۔ بادشاہ بھی زش تھے۔ آپ کسی بندریا سے میرا نکاح پڑھوا دے اور میں لے آؤں۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ خیر بادشاہ کی اماں نے تحقیق کروائی تو پتہ چلا کہ واقعی بات سچ تھی۔ دل مسوس کے رہ گئی۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر چپ تو ہو گئی، لیکن بہت ہی بد دل تھی۔ وقت گزرتا گیا، بات پرانی ہو گئی تو چنمن نے پھر بادشاہ کی شادی کے تقاضے کرنے شروع کیے۔ پہلے تو اماں جان نے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر وہ بھی راضی ہو گئی۔ کسی اور امیر کی بیٹی دیکھی گئی۔ سب ہی ڈرے ہوئے تھے، لیکن بادشاہ کے گھر سے پیام آئے تو انکار کی کہاں گنجائش۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ حسب معمول شادی سے 2 دن پہلے پھر چنمن اپنا کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں پہنچ گئی۔ سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ سب بہت ڈرے ہوئے تھے۔ چنمن نے بتایا، دراصل بادشاہ سلامت کو بہت حسین لڑکی چاہیے، لڑکی میں کمی ہوتی ہے تو وہ طلاق دے دیتے ہیں۔ دلہن کی چچی بولی، لڑکی تو ہماری بھی بہت خوبصورت ہے، بس ذرا سے دانت ٹیڑھے میڑے ہیں۔ پڑوسن، آپ کے دانت تو موتیوں کی طرح جڑے ہوئے ہیں، آپ ہی کوئی نسخہ بتا دے۔ ابھی تو 2 دن ہے، ہم بھی کچھ کوشش کر لیں۔ چنمن بولی، ہائے میں کیا بتاؤں، میرے دانت تو ایسے خراب تھے کہ بس چھوٹے چھوٹے چوہے جیسے پیلے، اور اوپر کا دانت تو ہونٹوں پر رکھا رہتا تھا۔ میری اماں ایک فقیر صاحب کے پاس لے کر گئی، بڑے پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک جادوئی منجن دیا اور کہا کہ آگے کے 8 دانت اکھاڑ کر رات کو یہ منجن لگاؤ۔ میری ماں نے ایسا ہی کیا۔ تکلیف تو بہت ہوئی، لیکن اگلے دن صبح جادو کے زور سے سارے دانت دوبارہ نکل آئے اور ایسے خوبصورت۔ دلہن کی اماں بولی، لیکن وہ فقیر اور وہ منجر ہمیں کہاں ملیں گا؟ چنمن نے جھٹ بٹوے میں سے منجن کی پڑیا نکال کر دی۔ یہ لو میرا بچا ہوا منجن، تمہارا بھی بھلا ہو۔ چنمن تو خاندان کو احسان کے بوجھ تلے چھوڑ کر چلی آئی اور ان لوگوں نے اسی رات لڑکی کے دانت اکھڑوا کر خونم خون منہ میں منجن مل دیا۔ لڑکی بیچاری کا سارا منہ سوجا ہوا اور تکلیف جان نکلی جا رہی تھی، لیکن بات چھپائی گئی، نکاح ہو گیا۔ کھانا کھا کر جب رخصتی کا وقت ہوا تو بادشاہ کے خبری نے بادشاہ کو دلہن کے احوال سے آگاہ کیا۔ بادشاہ کا غصے سے برا حال تھا۔ تماشا بنا کر رکھ دیا ہے، مجھے میری ہی رعایا نے طلاق دے کر چلے آئے۔ اماں جان کو رخصتی کی خبر مل چکی تھی۔ وہ دروازے پر دلہن کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔
کہ بادشاہ غصے میں بھرے ہوئے اکیلے داخل ہوئے۔ اب کیا ہوا؟ اماں نے دہل کر پوچھا۔ شادی کا نام مت لیجیے گا اب میرے آگے۔ شہر بھر کی جتنی اندھی گنجی لڑکیاں ہیں آپ نے میرے ہی نصیب میں لکھ دی ہیں۔ اگلے روز اماں کو پتا چلا کہ بادشاہ صحیح کہہ رہے تھے۔ انہیں غصہ بھی آیا اور بیٹے کے لیے افسوس بھی ہوا، لیکن اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ اماں چنمن کے سامنے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑتی اور چنمن کمال ہوشیاری سے مرہم۔ اس دفعہ چنمن کو بیٹے کی شادی کے لیے تیار کرنے کے لیے پورا سال لگ گیا۔ اب کہ جس امیر کے گھر میں رشتہ ہوا وہاں اماں جان خود جا کر لڑکی کو دیکھ کر آئیں۔ ہر طرف سے ٹھوک بجا کے دیکھا۔ بادشاہ نے کہہ دیا، آپ کی خاطر میں راضی ہوا ہوں، لیکن یہ آخری دفعہ ہے، اس کے بعد میں کوئی تماشا نہیں ہونے دوں گا۔ شادی سے 2 دن پہلے چنمن اپنا کارڈ دھونے گئی اور دلہن والوں کے یہاں جا پہنچی۔ اب کہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ میں بادشاہ سلامت کے پڑوسن ہوں، محل میں میرا آنا جانا ہے۔ میں نے سوچا آپ کو ان کے یہاں کے رسم و رواج بتاؤں۔ سمدھیانے کی ساری عورتیں خاطر میں بہت اچھا کیا پڑوسن جو آپ یہاں آ گئی، ہم تو بہت ڈرے ہوئے تھے۔ سنا ہے بادشاہ 4 طلاقیں دے چکے ہیں؟ پڑوسن بولی، دراصل بادشاہ سلامت کو اپنے رسم و رواج بہت عزیز ہے۔ لوگوں نے ان کے رواجوں کے مطابق ان کی اور بارات کی توازن نہیں کی، اس لیے وہ ناراض ہو گئے۔ تم جانو بادشاہوں کے مزاج ناراض ہو کر طلاق دے آئے۔ اب آپ لوگ جیسا میں بتاؤں ویسا ہی کرے۔ اچھا بتائیے بارات کا استقبال کے لیے کیا انتظامات ہے؟ لڑکی والوں نے بتایا کہ بادشاہ سلامت کے لیے اشرفیوں اور ہیروں کا ہار ہے اور باراتیوں کے لیے گلاب کے پھولوں کے ہاروں کا، ان میں اور کھانے میں ہر قسم کے مغلئی کھانوں کے پکانے کے لیے دور دور سے باورچی بلائے گئے ہیں۔ چنمن بولی، یہی تو سب سے بڑی غلطی آپ لوگ کرنے جا رہے تھے۔ بادشاہ کے یہاں قاعدہ ہے پہلے دن جب دولہا آئے تو اسے مٹی کے ہانڈیوں میں سوراخ کر کے اس کا ہار پہنایا جائے اور باراتیوں کو ٹوٹے ٹھیکریوں کا ہار پہنایا جائے اور کھانے میں مٹی کے کونڈوں میں نمکین دلیا پیش کیا جائے۔ مٹی کے برتنوں کو بادشاہ کے خاندان میں بڑا مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے دن بھلے ہی آپ انہیں ہیرے جواہرات کے ہار پیش کریں اور لذیذ کھانے کھلائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لڑکی والے پہلے تو حیران ہوئے، پھر شکریہ ادا کرتے نہ تھکتے تھے کہ پڑوسن آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دیں، ہمارے اوپر احسان کیا یہ سب بتا کر، ورنہ ہماری لڑکی بھی طلاق پا کر گھر میں بہتی رہتی۔ اپنے مشن کی کامیابی کا یقین کر لینے کے بعد چنمن دعائیں لیتی ہوئی واپس محل میں آ گئی۔ دھوم دھام سے بارات چڑھی۔ جیسے جیسے باراتی شادی کے ہال میں داخل ہوتے انہیں ٹوٹے ٹھیکروں کا ہار پہنایا جاتا۔ ہر ایک حیران ہو کر پوچھتا، یہ کیا ہے؟ پہنانے والے کہتے، جناب آپ ہی کی یہاں کی ریت ہے۔ آخر میں بادشاہ سلامت والے سسر نے مٹی کی ہانڈیوں کا ہار بڑے ادب سے ان کے گلے میں ڈال دیا۔ بادشاہ حق دک رہ گئے۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے ادب سے کہا، حضور آپ ہی تھے۔ بادشاہ نے غصے سے ہار اتار کر زمین پر دے مارا، ساتھ ہی نے بھی یہی کیا۔ سارا پنڈال ٹوٹے ٹھیکروں سے بھر گیا۔ لڑکی والے سمجھے شاید یہ بھی ان کا کوئی شگن ہوگا۔ بادشاہ کو غصہ تو بہت آیا، لیکن اماں جان کی دھمکیوں اور قسموں کے بارے میں سوچ کر خون کا گھٹ پی کر رہ گئے۔ خیر نکاح ہو گیا۔ کھانے کے لیے دسترخوان بچھا، ہر باراتی کے آگے مٹی کا کونڈا لا کر رکھا گیا اور گرم گرم پتلا دلیا ڈالا جانے لگا۔ جو بھی پوچھتا یہ کیا ہے تو جواب ملتا، آپ ہی کے یہاں کی ریت ہے۔ لوگ بادشاہ کے خیال سے خاموش رہے، لیکن بادشاہ کے آگے سب سے بڑا کونڈا رکھ کر دلیا ڈالا گیا تو بادشاہ کا غصہ اپنے آخری حدوں کو چھونے لگا۔ کونڈا دور پھینکا اور اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حد ہوتی ہے بے عزتی اور رسوائی کی، میں چپ ہوں تو تم لوگ سر پر ہی چڑھے آ رہے ہو۔ سارے درباریوں کی اور میری بے عزتی کی ہے تم لوگوں نے۔ نہیں لے جانا مجھے تمہاری بیٹی کو، اپنے پاس رکھو، میں نے اسے طلاق دی۔ بادشاہ نے 3 طلاقیں دے کر غصے میں بھرے پیدل ہی محل میں واپس آ گئے۔ کنیزیں ہار پھول لیے کھڑی تھیں، کیونکہ اماں جان کو یقین تھا کہ اب کے تو دلہن گھر میں آ ہی جائیں گی۔ وہ خود جا کر لڑکی دیکھ آئی تھی۔ بادشاہ نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ حیران پریشان اماں جان کو باراتیوں نے ساری روادات سنائی کہ کیسے لڑکی والوں نے بے عزتی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
اماں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے کہ ان کی قسمت میں بہو اور پوتا کھلانے کا سکھ نہیں لکھا۔ چنمن نے خوب خوب تسلیاں دی، بادشاہ کی وکالت کی اور ان کے عمل کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی۔ دن گزرنے لگے لیکن اب بادشاہ کے دماغ میں چنمن کے کردار کو لے کر شک و شبہات جنم لینے لگے۔ شہزادی کی قسم یاد آئی اور اپنی 5 طلاقوں کا احساس ہوا۔ بادشاہ اب اپنا خالی وقت اماں جان کے حجرے میں گزارنے لگے، جہاں چنمن کھڑی رہتی تھی۔ کبھی کہتے اماں اپنی چنمن سے کہیے مجھے پانی پلا دے، کبھی کہتے چنمن ذرا میرے پاؤں دبا دو۔ چنمن ٹھٹک کر کہتی، دیکھ لیجئے بیگم صاحب، بادشاہ سلامت تنگ کر رہے ہیں، میرا کوئی کل پرزہ ٹوٹ گیا تو کون ٹھیک کرائے گا؟ میری شہزادی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہے۔ اماں جان بادشاہ کو ڈانٹتی، مت پریشان کیا کرو اس کو، ایک یہی تو میری تنہائی کی رفیق ہے، بہو تو تھی نہیں میری قسمت میں، یہ ٹوٹ پھوٹ گئی تو میں کیسے جیوں گی؟ لیکن بادشاہ لگاتار اس کی طاق میں رہے۔ ایک دن وہ اماں جان کے حجرے میں ہی سو گئے۔ شہزادی کا بھوک سے برا حال تھا، کافی دیر انتظار کیا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ سب سو گئے ہیں تو اپنے کاٹ سے نکلی، دھیرے دھیرے باورچی خانے سے کھانا لے کر لوٹ رہی تھی کہ پیچھے سے بادشاہ نے آ کر کلائی پکڑ لی۔ گھبراہٹ میں سارا کھانا زمین پر گر گیا۔ بادشاہ بولے، اب کب تک بدلہ لوں گی مجھ سے؟ اب تمہاری قسم بھی پوری ہو گئی، میں ہارا اور تم جیتی، اب تو آ جاؤ۔ شہزادی بولی، آپ اگر بادشاہ ہے تو میں بھی شہزادی ہوں، خیر ہم دونوں نے اپنی اپنی قسمیں پوری کر لی، اب میں اپنے باپ کے گھر جا رہی ہوں، دوبارہ بارات لے کر آئیے اور مجھے لے آئیے، اور ہاں اماں جان کو بھی ساتھ لائیے گا۔ شہزادی نے بادشاہ سے ایک گھوڑا مانگا اور اسی وقت اپنے میکے روانہ ہو گئی۔ بادشاہ نے جب صبح اماں جان کو چنمن کی حقیقت بتائی تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائی۔ فوراً محل میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی، دھوم دھام سے بارات چڑھی اور دلہن کو بڑے ارمانوں سے رخصت کروا کے محل میں لے آئے۔ پورے محل میں اور شہر میں خوشیاں چھا گئیں۔ شہزادی نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ان چاروں لڑکیوں کا شاہی خرچ پر بہترین علاج کروایا جن کی تقدیر چنمن نے برباد کی تھی، اور پھر امیر اور شریف لڑکوں سے ان کی شادیاں کروائیں۔ اللہ نے جیسے ان کے دن پھیرے ایسے سب کے دن پھیرے۔